السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی موت کو کافی دن بیت چکے ہیں، جبکہ اس کی موت کے حوالے سے جو بعض دینی طبقات میں جو اختلاف پایا جاتا تھا وہ ابھی تک باقی ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ عامر لیاقت کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا، اور اس کے لیے دعائے مغفرت ہے یہ بھی نہیں کرنی چاہیے، جبکہ اس کے مخالف میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جنازہ بھی پڑھنا چاہیے، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے صحیح موقف کیا ہے؟ تو آئیے صحیح موقف کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور دونوں اطراف سے ان کے دلائل کیا ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہیں، کس وجوہات پہ دونوں طرف سے علماء فتویٰ کیوں دیتے ہیں۔ جو اہل علم اور جو علماء اس کے جنازے کے قائل نہیں ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کے قائل نہیں ہیں، وہ قرآن مجید کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور مؤمنین میں سے کسی کے لیے بھی یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے لیے دعا استغفار کریں کہ جو شرک کرنے والا ہو۔ اور اسی طرح ابی بن کعب جو منافق تھا، اس کے جنازے سے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو روک دیا تھا۔ تو ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر عامر لیاقت تھا یہ اہل روافظ میں سے بھی تھا، کیونکہ اس کی بہت ساری تقاریر ایسی تھیں کہ جس میں یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف ان کی توہین کرتا ہے، حتیٰ کہ شیخین یعنی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی غلط قسم کے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، میں نے خود بھی سنے۔ اچھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی کرتا تھا، بعض نے کہا کہ اس کی کتاب آ گئی، اس نے توبہ کر لی، چلیں وہ تو اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو اسی وجہ سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ اہل شرک میں سے بھی تھا، یہ اپنے جو بول چینل تھا اس کا، جس میں اپنے پروگرام کے اندر جو اہل شرک اور اہل بدعت تھے ان کا سپورٹر تھا، اور بدعات اور شرک کی ترویج کرنے والا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ تو اسی وجہ سے، اور بعض اہل علم کیا کہتے ہیں، وہ اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جو ابی بن کعب کے جنازے کے حوالے سے تبصرہ کر رہے تھے کہ ابی بن کعب کے جنازے کے حوالے سے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ اس کے لیے جنازہ نہ پڑھیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ اس کا جنازہ 70 مرتبہ بھی پڑھیں گے تو میں اس کی دعا جو ہے اس کی بخشش نہیں کروں گا۔ تو موصوف ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر 70 مرتبہ سے زیادہ بھی پڑھنا پڑے تو میں اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ تو وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ خدائی روش پہ نہ چلیں بلکہ نبوی روش پہ چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں، خدا کے طریقے پہ نہ چلیں۔ وہ خدائی مزاج ہے، خدائی مزاج اور نبی کا مزاج، رسول کا مزاج۔ تو کہتے ہیں خدا کا مزاج یہ ہے کہ اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، اور نبی کا مزاج یہ ہے کہ اس کے لیے 70 مرتبہ سے زیادہ بھی پڑھنا پڑے تو پڑھیں۔ تو اسے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ خدائی مزاج والے ہیں جو جنازے کے قائل نہیں ہیں، حالانکہ یہ حکم جو محکم ہے وہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ کسی کا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، تو ان کا یہ جو استدلال ہے یہ صرف ایک جاہلانہ استدلال ہے۔ تو پھر بعد میں موصوف بہت سارے لوگوں نے اس استدلال کے اوپر اس کا رد بھی کیا اچھے الفاظ میں، تو پھر موصوف نے پھر جو ہے نا کلٹیاں کھانا شروع کر دیں۔ تو اسی حوالے سے قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب کا تذکرہ جو ہے وہ ضروری ہے، جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے ٹی وی چینل کے اوپر، ان کے پروگرام میں جنہوں نے شرکت کی۔ تو وہ اس حوالے سے اس کی کچھ تعریف اور کچھ اچھائیاں کا کہتے ہیں۔ وہ اچھائیاں کا کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے نا اہل حدیث کو موقع دیا ٹی وی پر آنے کا، اور اپنا موقف اور جو اپنا صحیح قرآن و حدیث ہے اس کو واضح کرنے کو اس نے موقع دیا، تو لہٰذا اس وجہ سے پھر یہ ہے کہ اس کی تعریف بنتی ہے، اور دعا بھی کرنی چاہیے اور جنازہ بھی پڑھنا چاہیے۔ حالانکہ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر اس نے موقع دیا ہے تو آگے اس کا مزاج کیا ہوتا تھا، اس نے موقع دیا لیکن آگے اس کا مزاج کیا ہوتا تھا، شاید ہو سکتا ہے اس نے اس وجہ سے موقع دیا ہو کہ ان کو بلایا جائے، ان کو سب کے سامنے جو ہے نا رسوا کیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ چلیں اگر اس نے کوئی بھی اس کی نیت کیا تھی، یہ چیز
اس چیز پہ دار و مدار نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان بھی آیت الکرسی سکھا دیتا ہے، تو کیا پھر ہم شیطان کی تعریف کرنا شروع ہو جائیں؟ بعض اوقات اللہ تعالیٰ شر میں سے خیر کو پیدا کر دیتا ہے، تو کیا ہم شر کو اچھا کہنا شروع کر دیں کہ یہ جو شر ہے یہ اچھی چیز ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے؟ تو یہ بھی استدلال جو ہے یہ باطل ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ سے اس کی تعزیت کی، اور بعض لوگوں نے اعتراض کیا۔ تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ اب جنازہ تو گزر گیا، کسی نے پڑھا ہے کسی نے نہیں پڑھا، ایک دوسرے کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ دعائے مغفرت یا اس کے جنازے کے اوپر کیسی تعزیت کرنی چاہیے؟ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو معتدل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو معاملہ ہے اس کے اعمال کے مطابق کرے۔ ہم اس کے لیے یہی دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ اس کے اعمال کی اعمال سے کرے کہ جس طرح کے اس کے اعمال تھے۔ اب یہ نہ تو اس کے لیے دعا ہے اور نہ ہی اس کے لیے بد دعا ہے۔ اگر وہ اچھا تھا، اس کے اعمال اچھے تھے، اس کی نیات اچھی تھی، تو یقیناً اس کے حق میں یہ دعا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ اسی طرح کرے گا۔ لیکن اگر اس کے اعمال اچھے نہیں تھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ ویسا ہی کرے، تو یہ پھر اس کے لیے دعا ہی ہے اور بد دعا بھی ہے۔ تو صحیح موقف یہ ہے کہ اس کے لیے اسی طرح کے الفاظ کہنے چاہیے۔ اب انا للہ و انا الیہ راجعون کے حوالے سے اعتراض ڈالنا یہ تو غلط بات ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کسی مسلمان کے لیے کہہ سکتے ہیں، کسی غیر مسلم کے لیے نہیں کہہ سکتے، لیکن کسی بھی مسلمان کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ کہے جا سکتے ہیں۔ یہ کوئی خاص دعائیہ کلمات نہیں ہے کہ جس سے اس کی مغفرت کا تذکرہ ہو وغیرہ وغیرہ ہو۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ کوئی خاص کسی کی دعا کوئی بھی ہے اس کی خاص دعا کے لیے، البتہ یہ مسلمان کے لیے ضرور ہے کہ مسلمان کہہ سکتا ہے اور مسلمان کے لیے کہہ سکتا ہے۔ تو یہی جو معتدل اور صحیح درمیانہ موقف ہے عامر لیاقت کی موت کے حوالے سے وہ یہی ہے، تو اسی موقف کے اوپر چلا جائے۔